ملک کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے چند منٹ اس پہ گفتگو کرنے کے بعد میں اپنے خصوصی مقرر کو انشاءاللہ مدعو کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے کتاب اللہ ہمیں ہماری رہنمائی بہت ہی اچھے انداز سے فرمائی ہے، اور جب تک یہ رہنمائی معاشرے کے کلمہ گو افراد نے اپنے پاس رکھی اور اس رہنمائی سے جب تک فائدہ اٹھاتے رہے، سماج اور معاشرے میں پرامن رہے، مامون اور محفوظ رہے، لیکن جیسے معاشرے کے لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں پائی جانے والی رہنمائی کو درکنار کر دیا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں پیش کی گئی رہنمائی سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اپنی بنائی ہوئی رہنمائی میں چلنے لگے، اپنے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی رہنمائی میں چلنے لگے، ائمہ اور بزرگوں کے بنائے ہوئے قانون اور اصول پر چلنے لگے۔ امت میں انتشار پیدا ہو گیا، امت بدامنی کا شکار ہو گئی، مختلف گروہوں اور ٹولیوں میں امت بٹ گئی۔ ایسے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ واحد ایسا سرچشمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ماضی میں امت جس طریقے سے امت واحدہ اور امت وحدہ تھی، بالکل اسی طریقے سے امت واحدہ کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے وقت میں یا موجودہ جو حالات اور جو ماحول ہے، ایسے ماحول میں جب تک ہمارا رشتہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہیں جڑے گا، ہم مامون اور محفوظ نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا، اپنے ایمان کو شرک سے ملاوٹ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صاف طور سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ فاولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، شانتی ہے، مامون اور محفوظ ہیں۔ آج ہماری جان محفوظ نہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو محفوظ نہیں، ہمارے ادارے محفوظ نہیں، ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں۔ یہ اس کے پیچھے یا اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم اور آپ آئے دن علماء اور خطبہ کے ذریعے ان اسباب و عوامل پر بار بار ہم سنتے رہتے ہیں۔ ان اسباب و عوامل میں، ان اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے درمیان آج بے ایمانیاں پائی جاتی ہیں، ناانصافی پائی جاتی ہے، عدل و انصاف کا ہم نے جنازہ آج نکال دیا ہے۔ میں صرف 3 مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ وہ ایک معاشرہ تھا، نبوی دور کا ایک معاشرہ، وہ معاشرہ جہاں امن تھا، جہاں ایمان تھا، جہاں انصاف تھا، جہاں اخلاق تھا، جہاں کیریکٹر تھا، جہاں کردار تھا، جہاں کسی کے اندر کوئی نفرت اور عداوت نہیں تھی، جہاں کسی کے اندر کوئی بے ایمانی نہیں تھی، جہاں حق کا بول بالا تھا اور جھوٹ کا، کذب بیانی کا جہاں اس کی کوئی گنتی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ معاشرہ آپ دیکھیے کیسا معاشرہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاشرہ کیسا معاشرہ تھا، کیسا امن تھا، کیسا چین تھا، کیسی ایمانداری تھی۔ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کے الزام میں گرفتار کر کے لائی جاتی ہے، بہت اونچے گھرانے کی، بڑے اعلیٰ گھرانے کی، اعلیٰ کوالٹی کی عورت ہے، بڑے حسب و نسب والی ہے، لیکن اس سے ایک جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے، چوری کرتے ہوئے پکڑ لی گئی ہے۔ دربار نبوی میں اس کو لایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول اس نے چوری کرتے ہوئے یہ پکڑی گئی ہے، بنو مخزوم کی فاطمہ نام کی عورت ہے، لہذا
شریعت کا اور شریعت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ پیچھے سے کچھ لوگ سفارش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بڑے گھرانے کی عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور غصے سے آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ دیکھیے، میں بتانا جو چاہ رہا ہوں بڑی اہم بات ہے۔ وہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ ان کے یہاں کوئی سسٹم نہیں تھا، ان کے یہاں بے ایمانی تھی۔ جب کوئی اونچے اور بڑے گھرانے کا آدمی کسی جرم کا ارتکاب کرتا تھا، اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی۔ سماج اور معاشرے کا جب کوئی کمزور طبقے کا آدمی کوئی جرم کرتا تھا، اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اور آپ نے ان لوگوں کے بارے میں جو سفارش کرنے آئے تھے، بہت زوردار اور بہت زوردار انداز میں کہا کہ کیا تم لوگ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرنے آئے ہو؟ چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے۔ کسی بھی گھرانے کی کوئی بھی